نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گین ٹیک فار آئی ٹی چینل کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ٹاپک چل رہا ہے سوالوں جو آپ کے سلسلہ میں، وہ امپروومنٹ کا سیشن ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جس سوال پہ آپ کے ساتھ گفتگو ہے اس کا ٹائٹل ہے امپروومنٹ امتحان کے چانسز۔ امپروومنٹ کا امتحان، اس کے چانسز کے بارے میں یہ کویسچن ہے جس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ریویو کرنے اور ڈیٹیل ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو پورا سوال یہ ہے کہ امپروومنٹ امتحان میں شرکت کے کتنے چانسز ہوتے ہیں۔ سوال ہے امپروومنٹ امتحان میں شرکت کے کتنے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال کرنے والے ہم سے ہیں منور صاحب، جن کا تعلق ناروال سے ہے۔ جواب شروع کرنے سے پہلے پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جناب امپروومنٹ کے سیشن میں ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ کویسچن ہے امپروومنٹ امتحان میں شرکت کے کتنے چانسز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں امپروومنٹ کا امتحان وہ امتحان ہوتا ہے جو نہم اور دہم یعنی کہ پورا میٹرک کرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امپروومنٹ کا امتحان انٹر کے لیے بھی ہوتا ہے، جس میں 11ویں اور 12ویں یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کی پوری کلاس پاس کرنے کے بعد یہ چانس ہوتا ہے کہ امپروومنٹ کا امتحان دیا جا سکے۔ تو چونکہ ہمارے پاس سوال ہے کہ امپروومنٹ امتحان میں شرکت کے کتنے چانسز ہوتے ہیں، تو جب ایک بچہ میٹرک یا انٹر مکمل پاس کر لیتا ہے تب وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کے مارکس پہلے سے کم آئے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ امپروومنٹ امتحان میں شرکت کرے اور پہلے سے زیادہ محنت کر کے وہ اتنے زیادہ نمبر حاصل کرے جو اس کے سابقہ اینول امتحان میں کم تھے۔ اگر اسٹوڈنٹ سابقہ امتحان میں نمبر سے زیادہ مارکس گیٹ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے امپروو کر لیا ہے۔ دوسری صورت میں جب وہ اینول امتحان میں شرکت کر کے مارکس لیتا ہے تو دوبارہ امپروومنٹ کے لیے جب وہ امتحان دیتا ہے تو اس کے مارکس سابقہ مارکس سے کم آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس نے امپروومنٹ نہیں کی۔ دوسرے لفظوں میں امپروومنٹ امتحان میں وہ فیل ہو گیا ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کے سابقہ مارکس جو ہیں وہی بحال رہیں گے۔ تو موجودہ کویسچن میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ امپروومنٹ امتحان میں شرکت کے کتنے چانسز ہوتے ہیں۔ سوال امیدوار نے یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے کلیئر نہیں کیا۔ امپروومنٹ امتحان میں شرکت کے کتنے چانسز ہوتے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں۔
پہلا تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وہ امپرومنٹ کے امتحان میں شرکت کر چکا ہے تو کیا دوبارہ وہ شرکت کر سکتا ہے؟ میرا مطلب دوبارہ سمجھے گا کہ اینول امتحان کے بعد وہ امپرومنٹ کرنا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ، تو امپرومنٹ کا امتحان وہ ایک دفعہ دے چکا ہے، وہ مارکس امپروو نہیں کر پایا، کیا وہ دوبارہ امتحان دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نو۔ امپرومنٹ میں بیٹھ کر رزلٹ کے بعد وہ ایک ہی چانس ہوتا ہے جو اس نے ویل کر لیا، یعنی کہ امپرومنٹ کے امتحان میں ایک دفعہ وہ بیٹھ سکتا ہے، جب اس کا رزلٹ آ جائے گا تو اس کا چانس اویل ہو جائے گا، اس نے چانس پک کر لیا ہے، اب دوبارہ اس کے پاس امپرومنٹ کا امتحان دینے کا چانس نہیں ہوتا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ مطلب ایک اور نکلتا ہے کہ ایک بچہ منو آپ چاہیے تو لو، دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ امپرومنٹ امتحان اگر وہ اینول پاس کرتا ہے، اینول پاس کرنے کے بعد وہ ایک سال یعنی اس کی پہلے سپلیمنٹری اینول کی مس کرتا ہے، اس میں وہ امپرومنٹ نہیں دیتا۔ فرض کریں 2019 چل رہا ہے، ایک بچہ 2019 کے اینول میں امتحان پاس کرتا ہے، امتحان پاس کرنے کے بعد وہ اہل ہے کہ اینول کے امتحان کے سپلیمنٹری میں وہ امپرومنٹ کا امتحان دے دے تاکہ اس کا سال بچ جائے۔ اگر وہ سپلیمنٹری میں امتحان نہیں دینا چاہتا تو وہ نیکسٹ اینول میں شرکت کرنے کا اہل ہوگا، یعنی امتحان میٹرک اینول 2020 میں وہ امپرومنٹ اپلائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ بھی امپرومنٹ کا چانس گزار دیتا ہے تو پھر وہ اس اینول امتحان کے یعنی 2020 کے میٹرک سپلیمنٹ امتحان میں بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس چانس کو بھی اویل نہیں کرتا، اس میں بھی امپرومنٹ وہ اپلائی نہیں کرتا، تو پھر وہ میٹرک اینول 2021 میں اس کا لاسٹ چانس ہوگا کہ وہ اس میں شرکت کر لے۔ اگر وہ اس امتحان میں بھی شرکت نہیں کر پاتا تو یہ اس کے چانس ختم ہو گئے، اب وہ امپرومنٹ امتحان کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ میں ایک مختصر طور پہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ ایک امتحان انٹرمیڈیٹ 2019 میں پاس کرتا ہے، اب وہ امپرومنٹ کا امتحان دینا چاہتا ہے مگر کچھ گھریلو وجوہات سے اس نے اپلائی نہیں کیا، تو 2019 میں پاس کرنے کے بعد وہ 2021 کے اینول تک امپرومنٹ امتحان کے لیے یعنی نیکسٹ 2 اینول تک امپرومنٹ امتحان کے لیے اپلائی کرنے کا اہل ہے۔ اگر وہ اپلائی نہیں کرے گا تو پھر وہ دوبارہ امپرومنٹ کا امتحان نہیں اپلائی کر سکے گا۔ یہ نیکسٹ 2 اینول تک چانسز ہیں۔ تو اس سوال کے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ امتحان میں شرکت کرنے کے بعد وہ دوبارہ امپرومنٹ کا امتحان دے سکتا ہے، یہ اس کا چانس ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا سوال کہ امپرومنٹ میں شرکت کرنے کے بعد وہ دوبارہ امتحان دے سکے گا، اس کا ایک یہ مطلب ہے وہ نہیں دے سکے گا۔ اگر ایک دفعہ امپرومنٹ کے امتحان میں شرکت کر لی تو دوبارہ وہ امتحان امپرومنٹ کا نہیں دے سکے گا۔ دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سالانہ امتحان پاس کرنے کے بعد وہ کتنے امتحان تک اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ امپرومنٹ اپلائی کر سکے، تو یہ چانس نیکسٹ 2 اینول امتحانات تک ہوتا ہے کہ وہ امپرومنٹ کا امتحان اپلائی کرنے کا اہل ہے، اس کے بعد وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ منور صاحب تھے جناب ناروا سے۔ تو یہ کویسچن میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اسی کے متعلقہ یا امپرومنٹ میں کسی اور ایشو کے متعلقہ کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ سوشل فیس بک پر میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں، آپ اس پہ مجھ سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، چیٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ سوال کو آپ تک پوری تفصیل کے ساتھ پہنچایا جائے۔
گزارش ہے کہ چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید پوسٹ مل سکیں۔ ہمارا آفر پیج لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ ہماری کمیونٹی جوائن کر سکیں۔ اگر آپ کو تعلیمی کسی بھی کام کے کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ہماری سروس استعمال کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔